السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ غریب میاں بیوی کے یہاں چاند سے ایک بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشی سے نہال تھے کہ اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا جو بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی بساط اور طاقت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچے کو خوشیاں دیں۔ میاں بیوی دونوں نے دن رات محنت کی تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکیں۔ باپ جہاں مزدوری کرتا تھا، وہیں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی تمام سہولتیں مہیا ہوں۔ مگر دوستو، قسمت کا کچھ اور ہی منظور تھا اور قدرت کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر 3 سال ہوئی تھی کہ باپ دنیا سے چل بسا۔ اب ساری ذمہ داریاں اکیلی ماں پر آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے دوسرا نکاح کرنے کی ترکیب دی کہ کب تک سب اکیلے برداشت کرتی رہو گی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ اکیلی تھوڑی ہے، اس کا بیٹا ہے نا اس کے ساتھ۔ اس لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی اور وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ میرے بچے کو قبول نہ کرے اور میرا بچہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔ دوستو، شوہر کے گزر جانے کے بعد اسے دگنا محبت کرنا پڑتی تھی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں جا کر کام کرتی، اب اسے 4 گھروں میں جا کر کام کرنا پڑتا تھا۔ زندگی آگے بڑھتی گئی، اس کا بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچ گیا، مگر بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس کا بچہ جب ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تب ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹ گیا۔ وہ ہر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر گئی تاکہ اس کے بچے کی آنکھ واپس لوٹ آئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوا۔ دن رات اپنے بچے کے متعلق سوچ کر روتی رہتی کہ یہ بڑا ہو کر ایک آنکھ ہو جانے پر اپنی حقیقی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے، کہیں یہ زندگی کی دوڑ میں ایک آنکھ ہو جانے کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہوتی اور دن رات روتی رہتی۔ تب کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورے پر معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی آنکھیں اس بچے کو ہدیہ کر دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لائی جا سکتی ہے۔ عورت نے دل میں سوچا، بھلا ہم غریبوں کو کون آنکھ ہدیہ کرے گا، کیوں نہ میں خود ہی اپنے بچے کو آنکھ گفٹ کر دوں۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ارادے کے متعلق آگاہ کیا، مگر اب یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ علاج اور آپریشن کا خرچہ بیچاری عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محل سے دور جا کر سڑکوں چوراہوں پر بھیک مانگی، جہاں کام کرتی تھی وہاں سے ایڈوانس سیلری لی اور آخرکار پیسے جمع کر کے بچے کا آپریشن کروا کر اپنی آنکھ اپنے بچے کو ہدیہ کر دی۔ آپریشن ہونے کے باوجود بیچاری عورت نے محنت نہ چھوڑی، بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کرتی، مگر اب ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے کام دینا بند کر دیا، کیونکہ اب وہ جھاڑو پوچھا ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر جن لوگوں سے ادھار لیا ہوا تھا وہ بھی ہر وقت سر کھاتے کہ کب واپس کرو گی۔ آخرکار عورت نے گلی محلوں سے اجرت پر کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا اور روزی روٹی چلانے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے اپنا قرضہ بھی اتارا، مگر بچہ جب اسکول سے گھر واپس آتا تو ماں کو جلی کٹی سنانے لگتا۔ ماں، سب بولتے ہیں کہ تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، تبھی تو وہ سڑکوں اور محلوں سے کوڑا اٹھاتی ہے، کیونکہ گھر میں کوئی اسے ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے کام دینے پر راضی نہیں۔ عورت نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا، محنت میں عظمت ہے اور میری آنکھیں تو ہے نا، تو دل چھوٹا مت کر، بس دل لگا کر پڑھائی کر۔ جب کل تو بڑا افسر بن جائے گا نا تو یہ تمام لوگ تیرے پیچھے ہوں گے۔ مگر کم عقل لڑکا ماں کی بات کو نہ سمجھتا اور دل دل میں اٹھتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، لڑکے نے تعلیم پوری کر لی، ماں کی محنت اور دعا سے بڑا آفیسر بھی بن گیا اور پسند کی شادی بھی کر لی۔ بیوی کے آنے کے بعد گھر کے ماحول میں تناؤ بڑھ گیا، کیونکہ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ بیوی کے کہنے پر شہر میں ایک عالی شان گھر بھی لیا، بیوی کے ساتھ ادھر شفٹ ہو گیا۔ ماں کو یہ بول کر پرانے گھر میں چھوڑ دیا کہ ساری عمر تیری وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ماں، اب میں نہیں چاہتا کہ تیری وجہ سے میری بیوی بچوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔
فکر نہ کر، ہر مہینے تجھے تیری ضرورت کا خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ مہینے میں ایک دفعہ تجھے ملنے بھی آیا کروں گا، پر تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ماں، تجھے میری مجبوری سمجھنا ہوگی۔ ماں نے اپنے آنسو اپنی آنکھوں سے چھپائے اور مسکرا کر بولی، پاگل، دل چھوٹا نہ کر، تیری ماں ہوں، تمام مجبوریاں سمجھتی ہوں، خدا تجھے خوش اور آباد رکھے، جا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ پہلے کچھ عرصہ بیٹا کبھی کبھار ماں کو ملنے آتا، خرچہ بھی دیتا رہا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی بچوں میں ایسا مگن ہوا کہ ماں کو ایک دم بھول گیا۔ بیچاری عورت اب اکثر بیمار رہتی اور اپنی اکیلی آنکھ کی بینائی بھی کافی حد تک کھو چکی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آن پہنچی، کبھی کبھار محلے والے رحم کھا کر کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے۔ بیٹے کی بے وفائی اور گردش ایام نے اسے کمزور کر دیا، اس کی بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ جب عورت کو پتا چلا کہ اب وقت آخر قریب ہے، تو تب اس نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا، میرے دل کے ٹکڑے، میرے لختے جگر، ہو سکتا ہے کہ جب تجھے یہ خط ملے تو تیری ماں اس دنیا میں نہ ہو، مگر میرے لال، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ بڑی خواہش تھی کہ آخری وقت تجھے دیکھتی، پر شاید تیری مصروفیات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ایک زمانے سے تیرا آنا ممکن نہ ہوا، پر میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں تیرے ساتھ اس جہاں میں رہوں نہ رہوں، پر میری دی ہوئی آنکھ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ جب بچپن میں ایک حادثے کی بنا پر تم نے اپنی آنکھ کھو دی تھی اور میں نے تجھے اپنی آنکھ ہدیہ کی، وہ آنکھ تیری رہنمائی کرے گی۔ تو میری آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا، پرکھے گا اور سمجھے گا۔ میرے بچے، دنیا بڑی ظالم ہے، یہ ہم سے ہمارے اپنے چھین کر ہمیں موت سے پہلے مار دیتی ہے۔ میں بھی تب مر گئی تھی جب تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ دعا ہے تیری اولاد تجھ سے کبھی منہ نہ موڑے میرے بچے، اور تو میری موت سے پہلے موت کی تلخی سے نہ گزرے، آمین۔ یہ خط پڑھتے ہوئے بدبخت بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر دوستو بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ دوستو، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر لمبا سفر طے کرنے کے بعد حج کرایا ہے، اور وہ بھی اتنی گرمی میں کہ اگر کسی پتھر کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ جل بھن جاتا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہ دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تو ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکا جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی۔ تو دوستو، اس سے ماں کی عظمت، اس کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماں کتنی تکلیفوں میں ہوتی ہے، بچے کو پیٹ میں اٹھانا، پھر دودھ پلانا، یہ تمام مدت ملا کر 30 مہینے بنتی ہیں۔ وہ ماں جس نے اپنے جسم سے تیرے جسم کی تعمیر کی، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سینچ سینچ کر تیرے جسم کی تکمیل کی، اپنی تمام طاقت تیرے نام کر دی، اپنا آرام، اپنی راحتیں تجھ پر نثار کی، اپنا آرام تجھ پر قربان کیا، اپنی نیندیں تجھ پر حرام کی، اپنا پیار، اپنی شفقت، اپنی محبت اور الفت۔ اور تجھے کیا معلوم کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تو چل نہیں سکتا تھا، وہ تیرے پاؤں بن گئی، تو پکڑ نہیں سکتا تھا، وہ تیرے ہاتھ بن گئی، تو دیکھ نہیں سکتا تھا تو وہ تیری آنکھیں بن گئی، تو سن نہیں سکتا تھا وہ تیرے کان بن گئی، تو بول نہیں سکتا تھا وہ تیری زبان بن گئی، تو سمجھ نہیں سکتا تھا وہ تیرا شعور بن گئی۔ تیری ایک سسکی پر وہ مچل جایا کرتی تھی، تیرے ایک آنسو پر وہ تڑپ جایا کرتی تھی، تیری آہیں اسے گھائل کرتی تھی اور تیری تکلیف اسے رلایا کرتی تھی۔ اور تجھے کیا معلوم، تو آرام سے سو جایا کرتا، وہ جاگا کرتی تھی کہ کہیں میرا جگر جاگ نہ جائے، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے تو پرسکون ہوتا تھا، وہ بے سکون ہوتی تھی۔ دوستو، ماں شفقت، خلوص، بےلوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دستے شفقت سایہ دار پیڑ کی طرح سائباں بن کر اولاد کے سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی، خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے، مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلا دیتی ہے، اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کی محبت کو اپنی محبت سے تعبیر نہ کیا سوائے ماں کے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ماں کے رشتے کے ساتھ اس قدر دوسرے خوبصورت رشتے ہیں جن کے بنا زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود میرے رب نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ دوستو رب جانتا ہے دنیا میں اگر کوئی محبت دیر پا ہے تو وہ ماں کی محبت ہے، جبکہ باقی تمام محبتیں زوال پذیر ہیں۔ والدین کی محبت اولاد سے ہونا ایک فطری عمل ہے جو بنا کسی لالچ اور غرض کے ہمیشہ قائم رہتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی محبت اپنے والدین کی طرف دنیا کی راہ داریوں میں کھو کر گم ہو جاتی ہے یا کبھی کبھار تو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں تب اولاد اپنی بیوی بچوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ والدین کی قربانیوں اور محبتوں کو ایک دم فراموش کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی کی وساست سے ہماری دعا ہے کہ اولاد ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرے، نہ کہ ان کے جانے کے بعد، کیونکہ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھی۔ اب جس کا جی چاہے وہ جنت حاصل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔